धोखे बाज हराम खोर कहीं के, निकालो मेरी माँ के पैसे। वो अचानक सड़क पर खड़ी टैक्सी के पास आकर धाड़ी थी। उसकी आवाज में ऐसी घन गरज थी कि पास से गुजरते लोग भी ठिठक कर देखने लगे। टैक्सी के दरवाजे के पास खड़ा अहमद शिराजी जो अभी गाड़ी में बैठने ही लगा था, उस गैर मुतवक्के हमले पर बौखला गया। उसने सर उठाकर देखा तो जीन्स और कुर्ती में मलबूस एक गजब की हसीन मगर उससे भी ज्यादा गजब की हुसीली लड़की उसकी आंखों में खून खार नजरों से घूर रही थी। ये क्या बदतमीजी! उस लड़की ने पलक झपकते में उसका गिरेबान पकड़ लिया। अहमद, जो अपनी जिंदगी में किसी से ऊंची आवाज सुनने का आदी नहीं था, इस हरकत पर तैश में आ गया। उसके महंगे तरीन ब्रांड के सूट का कॉलर अब उस लड़की की मजबूत गिरफ्त में था। मगर बात यहीं खत्म नहीं हुई। अगले ही लम्हे उस लड़की ने अपना दूसरा हाथ बढ़ाकर उसके जल से सेट किए हुए बालों को मुट्ठी में दबोच दिया। आह! अहमद के मुंह से कर्राह निकली। छोड़ो मुझे। कौन हो तुम? मैं तेरी मौत हूं। मेरी माँ को बेवा और अकेला समझकर लूटने की हिम्मत कैसे हुई तेरी? उसके बालों को झटका देती हुई बोली। उसी लम्हे पान की दुकान से एक मैले कुचैले कपड़ों वाला उधेड़ उम्र शख्स मुंह में पान ठोंसते हुए उनकी तरफ भागा। साहब जी क्या हुआ? अरे मैडम आप! उस शख्स की आवाज सुनकर आइजल ने चौंक कर उसे देखा। इसका हुलिया और टैक्सी की तरफ भागने का अंदाज बता रहा था कि असल ड्राइवर वो था। आइजल के दिमाग पर जैसे किसी ने ठंडे पानी का छींटा मारा। उसने अपनी गिरफ्त में मौजूद शख्स को देखा जो गुस्से से लाल भभूका हो रहा था। उसका लिबास, उसकी शख्सियत, उसकी कलाई पर चमकती महंगी घड़ी, वो किसी भी जाविये से टैक्सी ड्राइवर नहीं लग रहा था। तो तुम ड्राइवर तुम हो? आइजल ने असल ड्राइवर को देखते हुए वह मुश्किल थूक निकला। उसका सारा गुस्सा, सारा तैश एक लम्हे में शर्मिंदगी की ठंडी बर्फ बनकर उसके वजूद पर फैल गया। उसने फौरन अहमद का गिरेबान और बाल छोड़ दिए। शुक्रिया मोहतरम, आखिर आपको ये ख्याल आ ही गया कि आपने गलत शख्स पर हाथ डाला है। अहमद ने अपने बालों और कपड़ों को झाड़ते हुए सर्द लहजे में कहा। उसकी आंखों में गुस्से की ज्वाला दहक रही थी। मैं माजरत खा हूँ आपसे। मुझे लगा आप इस टैक्सी के ड्राइवर हैं। आइजल ने नजरें झुका ली। वाह, क्या बात है आपकी मोहतरमा! मैं आपको कहाँ से टैक्सी ड्राइवर नजर आ रहा हूँ? उसने तंजिया लहजे में पूछा। क्या आप हर किसी पर बिना सोचे समझे ऐसे ही हमला कर देती हैं, बगैर कोई तफ्तीश किए? अहमद शिराजी की आवाज सुनकर आइजल जैसे होश में आई। उसकी शर्मिंदगी एक बार फिर गुस्से में बदल गई और अब उसकी तोपों का रुख असल मुजरिम यानी ड्राइवर की तरफ हो गया था। ओए हराम को, मेरी माँ ने तुझे 1000 रुपए दिए थे और किराया सिर्फ 100 रुपया बना था। तुमने उन्हें 1 रुपया भी वापस नहीं किया। क्या समझा था तुमने? अकेली बेसहारा औरत है तो उसे लूट लूंगा। वो शेरनी की तरह उस पर झपटी। ड्राइवर के चेहरे पर हवाइयां उड़ने लगी। वो मैडम जी, खुले पैसे नहीं थे। झूठ मत बोलो। तुम शायद आजिल सिद्दीकी को जानते नहीं। मेरी माँ के साथ बुरा करने वालों को मैं छोड़ा नहीं करती। आइंदा सोच समझ कर ऐसी गलती करना और निकालो बाकी के 900 रुपए। उसने हाथ आगे बढ़ाया। ड्राइवर ने थर थर कांपते हुए जेब से पैसे निकालकर उसकी हथेली पर रख दिए। मैडम जी, गलती हो गई, आइंदा ख्याल रखूंगा। अहमद शिराजी जो चंद लम्हे पहले गुस्से से कहल रहा था, अब खामोशी से ये सारा मंजर देख रहा था। उसने जिंदगी में ऐसी निडर और बहादुर लड़की कभी नहीं देखी थी। जिस तरह उसने एक लम्हे में अपनी गलती तस्लीम की और अगले ही लम्हे अपने हक के लिए डट गई। वो अंदाज उसे मुतासिर कर गया था, मगर दूसरी तरफ उसे अपनी बेइज्जती भी बुरी तरह से महसूस हो रही थी। इस लड़की ने सयान उस पर हाथ उठाया था। ड्राइवर, जल्दी चलो, मुझे देर हो रही है। या भी कोई और तमाशा करना बाकी? अहमद ने सख्त लहजे में कहा। उसके हाथ से एक अहम प्रोजेक्ट निकलता हुआ महसूस हो रहा था। इस सारे चक्कर में 10 मिनट जाया हो चुके थे। टैक्सी ड्राइवर ने जल्दी से गाड़ी स्टार्ट की और अगले 5 मिनट में उसे शिराजी इंटरप्राइजेस के शानदार दफ्तर के सामने उतार दिया। अहमद तकरीबन दौड़ता हुआ मीटिंग रूम तक पहुंचा। जैसे वो अंदर दाखिल हुआ, सब लोग उसके मुंतजर थे। उसने खुद को संभाला और मीटिंग शुरू की। उसकी काबिलियत पर एतमाद प्रेजेंटेशन ने क्लाइंट्स को इस कदर मुतासिर किया कि वो प्रोजेक्ट उन्हें मिल गया। अहमद प्रोजेक्ट मिलने पर बहुत खुश था। वो अपने वसी और इस दफ्तर में बैठा फाइलें चेक कर रहा था जब उसके जहन में दोबारा सुबह वाला वाकया घूमने लगा। एक सरफिरी, गुस्सीली मगर बेहद हसीन लड़की का चेहरा उसकी आंखों के सामने लहराया और बेख्तियार उसके होंठों पर एक नर्म सी मुस्कुराहट आ गई। इतने में उसका दोस्त अहमद अंदर दाखिल हुआ। बदले बदले मेरे सरकार नजर आते, यूं अकेले अकेले क्यों मुस्कुराया जा रहा है? अहमद ने उसे छेड़ते हुए कहा। मुझे तो आज माजरा कुछ और ही नजर आ रहा है। बकवास बंद करो तुम अपनी। ऐसा कुछ नहीं है, अहमद ने मुस्कुराहट छुपाते हुए कहा, मगर उसका दिल जानता था कि आज कुछ तो ऐसा हुआ था जो उसके दिलो दिमाग पर छा गया था। दूसरी तरफ आइजल भी अपने छोटे से कमरे में बैठी सुबह वाले वाकये के बारे में सोच रही थी और खुद को शर्मिंदगी की अतः गहराइयों में गिरा हुआ महसूस कर रही थी। मुझे यूं बिला वजह किसी पर इल्जाम नहीं लगाना चाहिए था। मैंने तो हद ही कर दी, उस पर हाथ भी उठा दिया। कितना मुहस्सिब और अमीर शख्स लग रहा था।
کیا سوچ رہا ہوگا میرے بارے میں۔ وہ خود سے شرمندہ تھی، اگر وہ مجھے کبھی دوبارہ ملا تو میں اس سے ضرور ٹھیک سے معذرت کروں گی، مگر دل کے کسی کونے میں اس شخص کا باروب چہرہ اور غصے سے بھری آنکھیں اسے بار بار یاد آ رہی تھی۔ صبح کے واقعے کو کئی دن گزر چکے تھے، عائزل کے امتحانات شروع ہو چکے تھے اور اس نے اپنی ساری توجہ پڑھائی پر مرکوز کر دی تھی، مگر کوشش کے باوجود وہ اس واقعے کو اپنے ذہن سے محو نہیں کر پائی تھی۔ جب بھی وہ کتاب کھول کر بیٹھتی، ایک انجانا سے چہرہ غصے اور حیرت کے تاثرات لیے اس کی آنکھوں کے سامنے آ جاتا۔ پتہ نہیں یہ میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے، وہ خود سے الجھتی۔ جس شخص کو میں نے صرف ایک بار دیکھا ہے وہ بار بار میرے خیالوں میں کیوں آ رہا ہے؟ وہ غصے سے کتاب بند کرتی، اپنے ذہن کو جھٹکتی اور دوبارہ پڑھنے کی کوشش کرتی۔ اس کی ماں رضیہ بیگم اکثر اسے یوں سوچوں میں گم دیکھ کر پریشان ہو جاتی۔ کیا بات ہے بیٹا، کسی بات سے پریشان ہو؟ وہ اس کے سر پر ہاتھ پھیرتے ہوئے پوچھتی۔ نہیں اماں، بس امتحانات کا دباؤ ہے۔ وہ اپنی ماں کو پریشان نہیں کرنا چاہتی تھی۔ وہ جانتی تھی کہ اس کی ماں نے اسے کتنی مشکلوں سے پالا ہے۔ باپ کے گزر جانے کے بعد ان دونوں ماں بیٹی نے ایک دوسرے کا سہارا بنے اور یوں ہی زندگی گزاری تھی۔ عائزل کا غصہ اور لڑاکا پن دراصل ایک ڈھال تھا جس نے اپنی ماں اور خود کو دنیا کے تانوں اور زیادتیوں سے بچانے کے لیے اوڑھ رکھا تھا۔ دوسری طرف احمد شیرازی کی کیفیت بھی کچھ مختلف نہ تھی۔ وہ اپنی تمام تر مصروفیات کے باوجود اس لڑکی کو بھلا نہیں پایا تھا۔ اس کی جرأت، اس کی خوبصورتی اور اس کی آنکھوں میں چمکتی وہ غضب سی آگ اسے بار بار یاد آتی۔ احمد، مجھے اس لڑکی کے بارے میں معلوم کرنا ہے، ایک دن اس نے اپنے دوست سے کہا۔ کون سی لڑکی؟ وہی جس نے تم پر سرعام ہاتھ اٹھایا تھا؟ احمد نے حیرت سے پوچھا۔ یار تم اسے بھول جاؤ، وہ کوئی سرپری سی لگتی ہے، تم اس کا کیا کرو گے؟ بدلہ لینا ہے؟ نہیں یار، بدلہ نہیں لینا، بس جاننا ہے کہ وہ کون ہے۔ احمد کے لہجے میں ایک عجیب سی کشش تھی۔ کمال کرتے ہو احمد، نہ اس کا نام پتہ نہ کوئی ٹھکانہ، میں اسے کہاں سے ڈھونڈوں گا؟ احمد نے بے بسی سے کاندھے اچکائے۔ احمد نے اپنے مینیجر کو بھی بلایا۔ مجھے فلاں سوسائٹی میں رہنے والی ایک لڑکی کے بارے میں معلومات چاہیے۔ صاحب، لڑکی کا کوئی نام، کوئی پتہ، کچھ تو معلوم ہو۔ مینیجر نے حیرانی سے پوچھا۔ یہی تو مسئلہ ہے کہ مجھے کچھ نہیں معلوم، بس اتنا جانتا ہوں کہ وہ بہت بدتمیز اور خودسر ہے۔ احمد نے تفصیل بتائی۔ صاحب، اتنی بڑی سوسائٹی میں میں صرف اس تفصیل پر کسی لڑکی کو کیسے ڈھونڈوں گا؟ چلو تم رہنے دو، میں خود ہی کچھ کرتا ہوں، احمد نے مایوس ہو کر کہا۔ اس نے کئی بار خود اس علاقے کا چکر لگایا، اسی ٹیکسی سٹینڈ پر بھی گیا، مگر وہ لڑکیوں سے کہیں نظر نہ آئی۔ اسے ایسا محسوس ہوتا تھا جیسے کوئی قیمتی چیز اس سے کھو گئی ہو۔ دن گزرتے گئے، عائزل کے امتحانات ختم ہو گئے۔ آج اس کا آخری پیپر تھا۔ پیپر دے کر جب وہ باہر نکلی تو اس نے ایک لمبی سکون کی سانس لی۔ اب اس کا ارادہ تھا کہ وہ جلد از جلد کوئی اچھی سی نوکری تلاش کرے گی تاکہ اپنی ماں کو ایک آرام دہ زندگی دے سکے۔ اس کی ماں نے اس سے بہت سی امیدیں لگا رکھی تھی اور اسے خود پر پورا یقین تھا کہ وہ زندگی میں ضرور کامیاب ہوگی۔ گھر آ کر اس نے اخبار اٹھایا تاکہ ملازمت کے اشتہارات دیکھ سکے اور اس کی نظر ایک بڑے اور نمایاں اشتہار پر ٹک گئی۔ شیرازی انٹرپرائزز کو فوری طور پر پرسنل اسسٹنٹ کی ضرورت ہے۔ یہ نام پڑھ کر اس کے دل میں ایک عجیب سی لہر اٹھی۔ جو اسی شخص کی کمپنی تھی جس سے اس کی وہ یادگار ملاقات ہوئی تھی۔ کیا مجھے یہاں اپلائی کرنا چاہیے؟ اس نے سوچا۔ نہیں، ہرگز نہیں۔ اگر اس نے مجھے پہچان لیا تو میری بے عزتی کرے گا اور نوکری تو دور کی بات، دھکے مار کر باہر نکال دے گا۔ مگر پھر اس نے سوچا اتنی بڑی کمپنی ہے، ہزاروں لوگ کام کرتے ہیں، ضروری تو نہیں کہ میرا انٹرویو وہی شخص لے، اور اگر لے بھی لیا تو کیا ہوا، میں معافی مانگ لوں گی۔ نوکری کی مجھے سخت ضرورت ہے، یہی سوچ کر اس نے اپنے تمام ڈاکیومنٹس ایک فائل میں لگائے اور اگلے دن انٹرویو کے لیے جانے کا فیصلہ لیا۔ اس کے دل میں ایک انجانا سا خوف بھی تھا اور ایک عجیب سی امید بھی۔ وہ نہیں جانتی تھی کہ قسمت اسے کس سمت لے جا رہی ہے۔ وہ بس ایک بہتر مستقبل کی خواہش مند تھی اور یہ نوکری اس کے لیے امید کی پہلی کرن تھی۔ وہ رات بھر بے چینی سے کروٹیں بدلتی رہی۔ ایک طرف نوکری ملنے کی امید تھی تو دوسری طرف اس شخص سے دوبارہ سامنا ہونے کا خوف اسے سونے نہیں دے رہا تھا۔ وہ دعا کر رہی تھی کہ کل کا دن اس کے لیے اچھا ثابت ہو۔ اگلی صبح عائزل کا وقت پر تیار ہو کر اپنی فائل اٹھائے شیرازی انٹرپرائزز کے دفتر کی طرف روانہ ہوئی۔ اس کا دل بری طرح سے دھڑک رہا تھا۔ جیسے جیسے وہ شاندار عمارت کے قریب پہنچ رہی تھی، اس کے قدم بھاری ہوتے جا رہے تھے۔ اس نے گہری سانس لی اور ہمت کر کے عمارت کے اندر قدم رکھا۔ استقبالیہ پر بیٹھی لڑکی نے اسے انٹرویوز کے لیے مخصوص کیے گئے ویٹنگ ایریا کا راستہ بتایا۔ جب وہ وہاں پہنچی تو اس کا دل ڈوب گیا۔ وہاں پہلے سے ہی درجنوں لڑکیاں اور لڑکے اپنی باری کا انتظار کر رہے تھے۔ سب کے چہروں پر قابلیت اور اعتماد جھلک رہا تھا اور ان کے لباس سے لگ رہا تھا کہ وہ اعلیٰ طبقے سے تعلق رکھتے ہیں۔ عائزل نے اپنے سادہ سے لباس کو دیکھا اور ایک لمحے کے لیے اس کا اعتماد متزلزل ہو گیا۔ عائزل، تو ہر جگہ لیٹ ہی پہنچتی ہے۔ اس نے اپنے ماتھے پر ہاتھ مارا۔
انٹرویو کا وقت تو تقریباً ختم ہونے والا تھا۔ اس نے وہاں موجود ایک لڑکی سے پوچھا تو معلوم ہوا کہ وہ واقعی کافی لیٹ ہو چکی ہے۔ اب تو یہاں انٹرویو دینا ہی بیکار ہے، اتنے سارے قابل لوگوں کے بیچ مجھے کون پوچھے گا، اور میری تو ابھی ڈگری بھی مکمل نہیں ہوئی، رزلٹ پینڈنگ ہے۔ وہ مایوس ہو کر واپس جانے کے لیے مڑی، لیکن پھر نہ جانے کیا سوچ کر وہیں ایک خالی کرسی پر بیٹھ گئی۔ کوشش کرنے میں کیا حرج، زیادہ سے زیادہ کیا ہوگا، وہ منع ہی کر دیں گے نا۔ اس نے خود کو تسلی دی اور ایک ایک کر کے سب کے انٹرویو ہوتے گئے اور لوگ جاتے رہے۔ آخرکار ویٹنگ ایریا تقریباً خالی ہو گیا، اب صرف فائزل ہی وہاں بیٹھی تھی۔ سیکرٹری باہر آئی اور فائلیں سمیٹتے ہوئے بولی، انٹرویو کا وقت ختم ہو چکا، آپ جا سکتی ہیں۔ پلیز میرا انٹرویو بھی لے لیں، مجھے اس نوکری کی بہت ضرورت ہے۔ فائزل نے عاجزی سے کہا، دیکھیں میڈم، ٹائم ختم ہو گیا، باس اب کسی سے نہیں ملیں گے۔ سیکرٹری نے بے نیازی سے جواب دیا، صرف ایک بار، آپ بس ایک بار اپنے باس سے بات تو کریں، شاید وہ مان جائے۔ فائزل اپنی جگہ سے نہیں ہلی۔ سیکرٹری نے اسے اوپر سے نیچے تک دیکھا۔ آپ کی تعلیم کیا ہے؟ میرا ابھی ڈی ایس کا رزلٹ پینڈنگ ہے۔ تو میڈم، یہاں اتنے اعلیٰ تعلیم یافتہ لوگ آئے تھے جن کا گریجویشن اور ماسٹرز بھی مکمل ہے، آپ کو نوکری کیسے مل جائے گی؟ آپ اپنا اور ہمارا وقت ضائع نہ کریں اور جائیں۔ سیکرٹری کے لہجے میں اب واضح جھنجھلاہٹ تھی، لیکن آئزل بھی اپنی ضد کی پکی تھی۔ وہ جانتی تھی کہ اگر آج وہ یہاں سے خالی ہاتھ لوٹی تو شاید ایسا موقع دوبارہ نہ ملے۔ دیکھیں، میں یہاں سے نہیں جاؤں گی، آپ کو باس کو بتانا ہی پڑے گا۔ اس کے لہجے میں اب بھی وہی پرانی ضد اور اڑیل پن لوٹ کر آیا تھا۔ سیکرٹری اس کی ضد سے تنگ آ گئی۔ اس نے غصے سے انٹرکام کا بٹن دبایا۔ سر، باہر ایک لڑکی ہے جو جانے کا نام نہیں لے رہی، وہ ضد کر رہی ہے کہ اسے انٹرویو دینا ہے، جبکہ ٹائم ختم ہو چکا۔ دوسری طرف سے ایک بھاری اور شناسا آواز ابھری، تم نے انہیں بتایا نہیں کہ ٹائم ختم ہو چکا؟ بتایا ہے سر، لیکن وہ مان ہی نہیں رہی، کہہ رہی ہے آپ سے ملے بغیر نہیں جائے گی۔ چند لمحوں کی خاموشی کے بعد وہی آواز دوبارہ آئی، ٹھیک ہے، بھیج دو اسے اندر۔ سیکرٹری نے فاتحانہ نظروں سے آئزل کو دیکھا، جیسے کہہ رہی ہو کہ آپ بھگتو، جائیں، سر آپ کو بلا رہے ہیں۔ آئزل کا دل اچھل کر حلق میں آ گیا۔ اس نے اپنی فائل مضبوطی سے پکڑی اور قامتے قدموں سے باس کے دفتر کے دروازے کی طرف بڑھی۔ اس نے دروازے پر دستک دی، اندر سے اجازت ملی، کم ان۔ آئزل نے ہمت مجتمع کی، دروازہ کھولا اور اندر قدم رکھا۔ میں آئی کم ان سر؟ یس کم ان۔ دفتر کسی شاہی محل کے کمرے سے کم نہیں تھا۔ ایک بڑی سی میز کے پیچھے رکھی ایگزیکٹو چیئر پر ایک شخص بیٹھا تھا جس کی پشت دروازے کی طرف تھی۔ اسے کرسی گھمائی اور آئزل کی نظریں اس کے چہرے پر پڑیں۔ ایک لمحے کے لیے دنیا ساکت ہو گئی، وقت جیسے تھم گیا تھا۔ یہ وہی چہرہ تھا، وہی آنکھیں تھیں، وہی شخص تھا جس کا گریبان کچھ دن پہلے آئزل نے پکڑا تھا۔ احمد شیرازی نے بھی جب سامنے کھڑی لڑکی کو دیکھا تو اس کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئیں۔ جس لڑکی کو وہ اتنے دنوں سے ڈھونڈنے کی ناکام کوشش کر رہا تھا، آج وہ خود اس کی آنکھوں کے سامنے کھڑی تھی۔ دونوں کے منہ سے ایک ساتھ ایک ہی لفظ نکلا، آپ۔ کمرے میں گہرا سناٹا چھا گیا۔ آئزل کو لگا جیسے زمین اس کے پیروں تلے سے نکل گئی۔ اسے اب 100% یقین ہو چکا تھا کہ یہاں نوکری ملنا تو دور، اب تو اس کی خیر نہیں۔ جس شخص نے اس کے سرعام بال نوچے تھے، آج وہی اس کا ممکنہ باس تھا۔ اس کا دل چاہ رہا تھا وہ الٹے قدموں دفتر سے باہر بھاگ جائے۔ احمد بھی اسے دیکھ کر شدید حیران تھا، مگر اس کی حیرت میں غصے کے بجائے ایک عجیب سی دلچسپی اور شرارت کی چمک تھی۔ اس نے اپنے تاثرات پر بڑی خوبصورتی سے قابو پایا اور پیشہ ورانہ سنجیدگی اختیار کر لی۔ جی میڈم، آپ ہی ہیں جو باہر طوفان مچائے ہوئے تھی؟ اس نے بھاری آواز میں پوچھا۔ آئزل نے بمشکل تھوک نکلا۔ اس کی ساری بہادری، سارا اعتماد ہوا ہو چکا تھا۔ سر، وہ بیٹھیے۔ احمد نے سامنے پڑی کرسی کی طرف اشارہ کیا۔ آئزل کو اپنے کانوں پر یقین نہیں آیا۔ سر، میں بیٹھوں؟ جی میڈم، آپ کے علاوہ یہاں کوئی اور تو نہیں ہے؟ احمد نے اپنی مسکراہٹ کو بڑی مشکل سے روکا۔ آئزل کو شرمندہ سی ہوتی ہوئی چیئر پر بیٹھ گئی۔ اس نے ڈرتے ڈرتے اپنے ڈاکیومنٹس کی فائل احمد کی طرف بڑھائی۔ احمد نے فائل کھولی اور اس کی سی وی پر نظر ڈالی۔ مس آئزل صدیقی، اس نے نام پڑھا، تو یہ آپ کا نام ہے۔ اس نے ڈاکیومنٹس دیکھتے ہوئے ایک نظر آئزل کی طرف دیکھا۔ آئزل کی نظریں جھکی ہوئی تھیں اور چہرے پر ہوائیاں اڑی ہوئی تھیں۔ اس کی یہ حالت دیکھ کر احمد کو بے اختیار ہنسی آ رہی تھی۔ اس نے اپنے ہونٹوں کو دانتوں تلے دبا کر مسکراہٹ روکی۔ تو مس آئزل، آپ کو یہ نوکری کیوں چاہیے؟ سر، مجھے نوکری کی سخت ضرورت ہے، میں اپنی فیملی کو سپورٹ کرنا چاہتی ہوں۔ اس نے آہستہ سے جواب دیا، آپ کی قابلیت دیکھ کر یہ اندازہ تو ہو گیا کہ آپ جس کام کو ٹھان لیں وہ کر کے ہی رہتی ہیں۔ احمد کا لہجہ تنزیہ تھا اور اس کا اشارہ صاف تھا۔ آئزل کا چہرہ شرمندگی سے سرخ ہو گیا۔ آئی ایم سوری سر، وہ واقعہ دراصل کیا ہے نا کہ میں سمجھتی تھی کہ آپ ٹیکسی ڈرائیور ہیں، میری اماں کے ساتھ میں وہ بات بھول چکا ہوں۔ مس آئزل، احمد نے اس کی بات کاٹتے ہوئے کہا۔ اس کے لہجے میں ایسی سنجیدگی تھی کہ آئزل کو ایک پل کے لیے لگا کہ شاید وہ سچ کہہ رہا ہے۔ اس نے فائل بند کی۔ ٹھیک ہے مس آئزل،
آپ کل سے جوائن کر سکتی ہیں۔ آئزل کو لگا جیسے اس نے غلط سنا ہے۔ کیا کیا کہا سر آپ نے؟ میں جوائن کر سکتی ہوں؟ جی بالکل، صبح 9 بجے آفس پہنچ جائیے گا، سیکٹری آپ کو آپ کا کام سمجھا دے گی۔ لیکن سر یہاں تو بہت سے لوگ انٹرویو دے کر گئے تھے جو مجھ سے بھی زیادہ قابل اور تجربہ کار تھے، پھر آپ نے مجھے کیوں سلیکٹ کیا؟ وہ اپنی حیرت چھپا نہ سکی۔ احمد کرسی سے اٹھا اور چلتا ہوا کھڑکی کے پاس جا کر کھڑا ہوا۔ کیونکہ مجھے اپنی کمپنی میں ایسے لوگوں کی ضرورت ہے جو نڈر ہوں، اپنے حق کے لیے لڑنا جانتے ہوں اور جن میں ضد کی حد تک کچھ کر گزرنے کا جذبہ ہو۔ آپ میں یہ سب کچھ ہے؟ اس نے مڑ کر آئزل کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا۔ آئزل کے پاس کہنے کو کچھ نہیں تھا، وہ خاموشی سے اٹھی۔ شکریہ سر۔ ایک منٹ، احمد نے اسے روکا، آئندہ کسی پر ہاتھ اٹھانے سے پہلے تصدیق کر لیجیے گا کہ وہ واقعی مجرم ہے یا نہیں۔ ہر کوئی میری طرح شریف نہیں ہوتا۔ اس کی آنکھوں میں شرارت ناچ رہی تھی۔ آئزل مزید شرمندہ ہوتی تیزی سے کمرے سے باہر نکل گئی۔ اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ اسے نوکری مل گئی ہے، مگر بار بار اس کے ذہن میں یہی خیال آ رہا تھا کہ آخر اس شخص نے اسے اتنی آسانی سے نوکری کیسے دے دی؟ کیا یہ اس کی بے عزتی کا بدلہ لینے کی کوئی چال تھی یا وہ واقعی اس کی قابلیت سے متاثر ہوا تھا؟ اگلے دن وہ وقت پر آفس پہنچی، اسے ایک اچھا سا کیبن دیا گیا اور اس کے کام کی تفصیلات بتائی گئی۔ سارا دن وہ اپنے کام میں مصروف رہی، اس نے کوشش کی کہ اس کا احمد سے سامنا نہ ہو، لیکن ایسا ممکن نہیں تھا۔ دوپہر میں انٹرکام کی گھنٹی بجی۔ مس آئزل میرے دفتر میں آئی ہے، یہ احمد کی آواز تھی۔ آئزل کا دل دھک سے رہ گیا، وہ ڈرتے ڈرتے اس کے دفتر میں داخل ہوئی۔ جی سر، یہ فائلیں چیک کریں اور ان کی ایک رپورٹ بنا کر شام تک مجھے دیں۔ اس نے فائلوں کا ایک پلندہ اس کی طرف بڑھایا۔ آئزل نے فائل لے لی اور واپس آنے لگی۔ اور ہاں، میرے لیے ایک بلیک کافی بھی بنوا دیجیے گا۔ آئزل نے اس بات میں سر ہلایا اور باہر آ گئی۔ یہ تو شروعات تھی، اس کے بعد تو جیسے ایک معمول بن گیا۔ احمد اسے بہانے بہانے سے اپنے دفتر میں بلاتا، کبھی کسی فائل کا پوچھتا، کبھی کسی میٹنگ کا، تو کبھی کافی منگوانے کے لیے۔ آئزل کو اس کا رویہ بہت عجیب لگ رہا تھا، مگر وہ خاموشی سے اس کے سارے حکم مانتی رہی، کیونکہ وہ یہ نوکری کھونا نہیں چاہتی تھی۔ احمد کو خود بھی سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ ایسا کیوں کر رہا ہے۔ جس لڑکی نے آج تک کسی لڑکے کو لفٹ نہیں کروائی تھی، وہ اب ہر وقت اس لڑکی کے بارے میں سوچتا رہتا تھا۔ اسے آئزل کا یوں ڈرا سہما رہنا اور خاموشی سے کام کرنا اچھا نہیں لگ رہا تھا۔ وہ اس کی وہی پرانی نڈر اور لڑاکا شخصیت کو دوبارہ دیکھنا چاہتا تھا۔ اس کا بار بار دل کرتا تھا کہ وہ آئزل سے بات کرے، اسے ہنسائے، اس کے ساتھ باہر کہیں کافی پیے۔ وہ جانتا تھا کہ وہ آہستہ آہستہ اس سرپری لڑکی کی محبت میں گرفتار ہو رہا ہے۔ دفتر میں دن گزرتے جا رہے تھے اور احمد کی بے چینی بڑھتی جا رہی تھی۔ آئزل نہایت محنت اور لگن سے اپنا کام کرتی تھی، اس نے اپنے قابلیت سے بہت جلد سب کو متاثر کر لیا تھا۔ ایک شام وہ دفتر میں دیر تک کام کر رہی تھی، باقی سارا اسٹاف جا چکا تھا۔ احمد بھی اپنے کیبن میں تھا، اس نے انٹرکام پر آئزل کو بلایا۔ جی سر۔ وہ اندر داخل ہوئی۔ یہ فائل آپ گھر لے جائیں، اس پر کل صبح تک مجھے رپورٹ چاہیے۔ اس نے ایک فائل اس کی طرف بڑھائی۔ جب آئزل فائل لینے کے لیے آگے بڑھی تو احمد نے جان بوجھ کر اپنا ہاتھ اس کے ہاتھ سے چھوا۔ آئزل نے ایک دم اپنا ہاتھ پیچھے کھینچ لیا جیسے اسے کرنٹ لگا ہو۔ اس نے حیرت سے احمد کی طرف دیکھا۔ احمد کی آنکھوں میں گہری کشش تھی جو آئزل کو گھبرا گئی۔ کچھ اور کام تھا سر؟ اس نے جلدی سے پوچھا۔ ہاں۔ کیا آپ میرے ساتھ باہر کافی پینے چلیں گے؟ احمد نے براہ راست پوچھ لیا۔ آئزل کو اپنے کانوں پر یقین نہیں آ رہا۔ اس کا شک یقین میں بدلنے لگا کہ اس شخص کی نیت ٹھیک نہیں۔ اس کا چہرہ غصے سے سرخ ہو گیا۔ دیکھیے سر، میں ویسی لڑکی نہیں ہوں جیسی آپ مجھے سمجھ رہے ہیں۔ اگر آپ نے مجھے استعمال کرنے کے لیے یہاں نوکری دی ہے تو آپ کا بہت بہت شکریہ، مجھے ایسی نوکری نہیں کرنی۔ وہ فائل میز پر پٹک کر غصے سے بولی تو اس کی آنکھوں میں وہی پرانی آگ لوٹ آئی جسے دیکھنے کے لیے احمد ترس رہا تھا۔ وہ مڑی اور تیزی سے دروازے کی طرف بڑھی۔ رکیے آئزل، احمد کی آواز نے اس کے قدموں کو روک دیا۔ اس کے قریب آ کر کھڑا ہو گیا۔ آپ غلط سمجھ رہی ہیں، میں کچھ غلط نہیں سمجھ رہی۔ آپ جیسے امیر لوگ یہی سمجھتے ہیں کہ ہر چیز پیسے سے خریدی جا سکتی ہے۔ آپ نے مجھے نوکری دے کر مجھ پر احسان نہیں کیا، میں اپنی محنت سے کام کر رہی ہوں۔ احمد اس کے غصے اور اس کی خودداری کو دیکھ کر مسکرا رہا تھا۔ میں جانتا ہوں کہ آپ محنتی ہیں اور میں آپ کو خریدنے کی کوشش نہیں کر رہا۔ دراصل میں آپ سے ایک بات کرنا چاہتا ہوں۔ مجھے کوئی بات نہیں کرنی پڑے گی۔ احمد کے لہجے میں اب ضد تھی۔ آئزل، میں آپ سے محبت کرنے لگا ہوں۔ ان الفاظ نے آئزل کے پیروں تلے سے زمین کھینچ لی تھی۔ اس نے حیرانی سے احمد کو دیکھا۔ کیا کہہ رہے ہیں آپ ہوش میں تو ہیں؟ میں بالکل ہوش میں ہوں اور سچ کہہ رہا ہوں۔ مجھے خود نہیں پتا یہ کب اور کیسے ہوا، لیکن جب سے میں نے آپ کو پہلی بار دیکھا ہے میں بس آپ ہی کے بارے میں سوچتا ہوں۔ آپ کی بہادری، آپ کی خودداری، آپ کا غصہ، سب کچھ مجھے اچھا لگتا ہے۔ آئزل کو اس کی باتوں پر بالکل یقین نہیں آیا۔ اسے لگا یہ اسے پھانسنے کا کوئی طریقہ ہے۔ وہ کچھ کہے بغیر غصے سے دفتر سے باہر نکل گئی۔ احمد اسے جاتا دیکھتا رہا۔
उसे अफसोस हुआ कि शायद उसने बहुत जल्दी कर दी। उसे डर था कि आइजल कल से नौकरी पर नहीं आएगी। वो सारी रात परेशान रहा। उसे समझ नहीं आ रही थी कि वो आइजल को अपनी मोहब्बत का यकीन कैसे दिलाए। अगली सुबह आइजल ऑफिस नहीं आई। अहमद की परेशानी और बढ़ गई। उसने सारा दिन उसका इंतजार किया मगर वो नहीं आई। शाम को उसने हिम्मत करके उसे कॉल की। आइजल ने पहले कुछ पलों पर फोन नहीं उठाया, लेकिन फिर उसने कॉल उठा ली। हेलो, उसकी आवाज में रूखा था। आइजल, मैं अहमद बात कर रहा हूँ। आप आज ऑफिस क्यों नहीं आई? मेरी मर्जी, मैं अब वहां काम नहीं करना चाहती। प्लीज आइजल, मेरी बात तो सुने। मैंने जो कुछ कहा मैं उसके लिए माफी चाहता हूँ, अगर आपको बुरा लगा, लेकिन मैंने सच कहा। अहमद के लहजे में बेबसी थी। दूसरी तरफ चंद लम्हों की खामोशी रही, फिर आइजल की आवाज आई जो पहले से कुछ नरम थी। देखें मिस्टर अहमद, मैं एक बेवा माँ की बेटी हूँ और हम मुतवस्सित तबके के लोग हैं। मैं आपके साथ बाहर डिनर करने या कॉफी पीने नहीं जा सकती। अगर मैं ऐसा करूंगी तो लोग मेरी माँ को तरह तरह की बातें सुनाएंगे। अहमद के दिल में उम्मीद की एक किरण जागी। तो आप क्या चाहती हैं? अगर आप वाकई मुझसे मोहब्बत करते हैं तो अपने रिश्ते में संजीदा हैं तो सीधी तरह मेरे घर रिश्ता भेजें। अगर आपके घर वाले मानते हैं और मेरी माँ को ये रिश्ता मंजूर होता है तो मैं आपसे शादी के लिए तैयार हूँ। अहमद को तो अपनी समात पर यकीन नहीं है। उसकी खुशी की कोई इंतहा न रही। जिस लड़की को वो खोने से डर रहा था उसने इतनी बड़ी बात कह दी थी। मैं तैयार हूँ। मैं कल ही अपने बाबा से बात करूंगा और जल्द से जल्द आपके घर रिश्ता लेकर आऊंगा, अहमद ने पुरजोशी से कहा था। उस दिन के बाद से अहमद और आइजल के दरमियान चीजें बदल गईं। आइजल ने दोबारा ऑफिस ज्वाइन कर लिया, लेकिन अब उसके रवैये में वो सख्ती नहीं थी। उसके दिल में भी अहमद के लिए नरम गोशा पैदा हो चुका था। वो देख रही थी कि अहमद वाकई एक अच्छा और मुखलिस इंसान है और उसकी मोहब्बत सच्ची है। उसे अपनी किस्मत पर यकीन नहीं आ रहा था कि एक हादसाती मुलाकात उसकी जिंदगी को इस कदर खूबसूरत मोड़ देगी। अहमद ने जैसा कहा था वैसा ही किया। अगले ही दिन उसने अपने वालिद नुमान शिराजी से बात करने का फैसला किया। वो जानता था कि आसान नहीं होगा कि उसके वालिद उसकी शादी किसी बड़े कारोबारी खानदान में करवाना चाहते थे। रात के खाने पर उसने हिम्मत करके बात शुरू की। बाबा, मैं आपसे एक जरूरी बात करना चाहता हूँ। हाँ बेटा, कहो। नुमान शिराजी ने अखबार से नजरें हटाकर उसे देखा। बाबा, मैं शादी करना चाहता हूँ। नुमान शिराजी के चेहरे पर खुशी की लहर दौड़ गई। ये तो बहुत अच्छी है। कौन है वो खुशनसीब लड़की? मलिक साहब की बेटी या चौधरी साहब की? बाबा, वो इनमें से कोई नहीं, अहमद आहिस्ता से कहा। उसका नाम आइजल है और वो हमारे दफ्तर में काम करती है। ये सुना था कि नुमान शिराजी के माथे पर बल पड़ गए। दफ्तर में काम करती है? कौन है वो? क्या खानदान है उसका? बाबा, वो एक बहुत अच्छी और खुददार लड़की है। उसके वालिद का इंतकाल हो गया और वो अपनी वालिदा के साथ यहाँ रहती है। वो एक मुतवस्सित तबके के खानदान से है। क्या? मुतवस्सित तबके की यतीम लड़की? अहमद, तुम होश में तो हो। तुम शिराजी खानदान के इकलौते वारिस हो और तुम्हारी शादी हमारे बराबर के खानदान में होगी। नुमान शिराजी का लहजा सख्त हो गया था। बाबा, मैं उससे मोहब्बत करता हूँ। शादी मेरी सिर्फ उसी से करूंगा। अहमद ने मजबूती से अपना मौक़िफ़ बयान किया। मुझे दौलत या साथी के खानदानी नाम से कोई फर्क नहीं पड़ता। मुझे एक अच्छी और मुखलिस लड़की चाहिए और आइजल में वो तमाम खूबियां हैं। बाप बेटे में काफी देर तक बहस होती रही और नुमान शिराजी किसी सूरत राजी नहीं हो रहे थे और आखिरकार अहमद ने अपना आखिरी पत्ता खेला। बाबा, आपने हमेशा मेरी हर ख्वाहिश पूरी की है। आज जिंदगी में पहली बार मैंने आपसे कुछ दिल से मांगा है। अगर आप मेरी खुशी चाहते हैं तो आप ये रिश्ता कबूल करना पड़ेगा, वरना मैं कभी शादी ही नहीं करूंगा। ये सुनकर नुमान शिराजी नर्म पड़ गए। वो अपने अकलौते बेटे को दुखी नहीं देख सकते थे। उन्होंने एक गहरी सांस ली। ठीक है, अगर तुम्हारी खुशी इसी में है तो मुझे मंजूर है। बुलाओ उनकी वालिदा को, हम मिलना चाहेंगे। अहमद की खुशी का तो कोई ठिकाना नहीं रहा। उसने फौरन आइजल को फोन करके खुशखबरी सुनाई। आइजल भी ये सुनकर बहुत खुश हुई। अगले ही हफ्ते नुमान शिराजी खुद अहमद के साथ आइजल के घर गए। आइजल का घर छोटा मगर साफ सुथरा था। उसकी वालिदा रजिया बेगम एक निहायत ही शफीक और बावकार खातून थी। नुमान शिराजी उनसे मिलकर और उनके घर का माहौल देखकर काफी मुतासिर हुए। उन्हें एहसास हुआ कि शराफत और तहजीब का ताल्लुक अमीरी या गरीबी से नहीं होता। रजिया बेगम भी अपनी बेटी के लिए इतना अच्छा रिश्ता आने पर खुश थी। दोनों खानदानों की रजामंदी से बात पक्की कर दी गई थी और जिस दिन रिश्ता पक्का हुआ था उसी दिन शाम अहमद खास तौर पर आइजल से मिलने उसके घर आया। आइजल इस वक्त छत पर खड़ी ठंडी हवा में सांस ले रही थी और उसका दिल खुशी और बेयकीनी की मिलीजुली कैफियत में था। अहमद दबे पांव उसके पीछे जाकर खड़ा हो गया। उसने आहिस्ते से आइजल का हाथ पकड़ लिया। आइजल ने चौंक कर पीछे देखा। अहमद को अपने इतने करीब देखकर उसका दिल जोरों से धड़का। उस जहां में आज तक कोई लड़की अच्छी नहीं लगी थी। एक तुम ही हो जो अहमद शिराजी को भाग गई। दीवाना हो गया है अहमद शिराजी तुम्हारा। अहमद ने उसकी आंखों में झांकते हुए सरगोशी की और ये सुनकर आइजल शर्मा गई। उसके गालों पर हया की लाली फैल गई। उसने जल्दी से अपनी नजरें झुका ली।
اس کو یوں شرماتے دیکھ کر احمد ہنس پڑا۔ واہ، یہ اتنی لڑاکو اور حسینی لڑکی شرماتی بھی ہے، ظاہر ہے جب آپ ایسی شرم والی باتیں کریں گے تو میں شرماؤں گی ہی نا۔ یہ کہتے ہوئے عازل نے شرم کے مارے اپنی آنکھیں، دونوں ہاتھ اپنی آنکھوں اور چہرے پر رکھ لیے۔ اس کی اس معصوم حرکت پر احمد نے ایک بلند قہقہہ لگایا اور اس کا ہاتھ تھام کر اپنے دل پر رکھ لیا۔ یہ دل آج سے تمہارا، اسے ہمیشہ سنبھال کر رکھنا۔ عائزل نے اگلے ہی دن جب عائزل نے آفس پہنچی تو ماحول بالکل بدلا سا تھا۔ عائزل نے دھیرے سے سر ہلایا، اس لمحے سے اپنی زندگی مکمل محسوس ہو رہی تھی۔ اگلے دن جب عائزل آفس پہنچی تو ماحول بالکل بدلا ہوا تھا۔ احمد نے پورے دفتر میں مٹھائی بانٹی تھی۔ سارے عملوں کو معلوم ہو چکا تھا کہ ان کے باس اور عائزل کا رشتہ پکا ہو گیا ہے۔ سب لوگ حیران بھی تھے اور خوش بھی۔ جو لوگ کل تک اسے اس کے نام سے بلاتے تھے آج اسے میڈم کہہ کر مخاطب کر رہے تھے۔ عائزل کو یہ سب کچھ بہت عجیب لگ رہا تھا، اسے شرم بھی آ رہی تھی اور ایک خوشگوار احساس بھی ہو رہا تھا۔ اسے لگ رہا تھا جیسے وہ کوئی خواب دیکھ رہی ہے۔ احمد کی محبت نے اسے اس قدر عزت اور مقام دیا تھا جس کا اس نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا۔ دوپہر میں احمد کا دوست احمد اس کے کیبن میں آیا تو جناب اسی لیے آج کل اکیلے میں مسکرا رہے تھے۔ ہمیں تو پتہ ہی نہیں چلا کہ تیر ہماری بھابھی کے دل میں لگا ہے۔ احمد بس مسکرا کر رہ گیا۔ اتنے میں عائزل کسی فائل کے سلسلے میں وہاں آ گئی۔ احمد نے فوراً اسے چڑھائیں، بھابھی آپ کا ہی ذکر خیر ہو رہا تھا، ہمارا دوست تو آپ کا دیوانہ ہو چکا۔ یہ سن کر عائزل شرما گئی اور فائل احمد کو پکڑا کر جلدی سے باہر نکل گئی۔ اس کے جانے کے بعد احمد اور احمد دونوں ہنس پڑے۔ یار سچ میں تو بہت خوش قسمت ہے، بھابھی بہت اچھی ہے، احمد نے سنجیدگی سے کہا۔ میں جانتا ہوں، احمد کے لہجے میں فخر اور محبت تھی۔ اس دن شام کو احمد اپنے والد سے ایک اور مطالبہ کر دیا کہ بابا میں لمبی منگنی کے حق میں نہیں، میں چاہتا ہوں کہ جلد از جلد شادی ہمارا نکاح ہو جائے۔ نعمان شیرازی حیران ہوئے۔ اتنی جلدی کیا ہے بیٹا؟ کچھ رسم و رواج ہوتے ہیں، تیاری کرنی ہوتی ہے۔ بابا میں بس جلد از جلد عائزل کو اپنی زندگی میں شامل کرنا چاہتا ہوں، آپ بس نکاح کی تاریخ طے کریں، باقی سب میں سنبھال لوں گا۔ احمد کی ضد کے آگے انہیں ایک بار پھر جھکنا پڑا اور چند ہی دنوں میں نکاح کی تاریخ بھی طے کر دی گئی۔ احمد نے خود ساری تیاریوں کی نگرانی کرائی۔ اس نے ایک شاندار تقریب کا اہتمام کیا۔ نکاح کا دن آ گیا۔ عائزل سرخ رنگ کے جوڑے میں اور روسی جوڑے میں کسی پری سے کم نہیں لگ رہی تھی اور احمد بھی شیروانی میں ملبوس پروقار لگ رہا تھا۔ جب قاضی نے نکاح پڑھوایا اور عائزل نے قبول ہے کہا تو احمد کو لگا جیسے اسے دنیا کی ساری خوشیاں مل گئیں۔ نکاح کے بعد احمد نے عائزل کا گھونگھٹ اٹھایا۔ ایک لمحے کے لیے وہ اس کے حسن میں کھو گیا اور پھر اس نے دھیرے سے اس کی پیشانی پر اپنے لب رکھ دیے۔ عائزل شرما کر رہ گئی۔ ہال میں موجود تمام لوگوں نے تالیاں بجا کر انہیں مبارکباد دی۔ احمد نے سب کے سامنے عائزل کو محبت سے اپنے گلے لگا لیا، لیکن سرپرائز ابھی بھی باقی تھا۔ جیسے ہی نکاح کی تقریب ختم ہوئی احمد نے مائک پر ایک اور اعلان کیا، آج میں اپنی دلہن کو اپنے ساتھ اپنے گھر لے جاؤں گا، رخصتی بھی آج ہی ہوگی۔ یہ سن کر سب حیران رہ گئے۔ عائزل اور اس کی والدہ بھی اس اچانک اعلان کے لیے تیار نہیں تھے۔ رضیہ بیگم کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ احمد بیٹا یہ کیا اتنی جلدی؟ میں نے تو ابھی اپنی بیٹی کے ساتھ جی بھر کر وقت بھی نہیں گزارا۔ احمد ان کے پاس آئے اور احترام سے ان کا ہاتھ پکڑی۔ اماں جی آپ فکر نہ کریں، عائزل آپ سے دور نہیں جا رہی، آپ جب چاہیں ان سے ملنے آ سکتی ہیں، بلکہ میں تو کہتا ہوں کہ آپ بھی ہمارے ساتھ ہی چل کر رہیں۔ یہ سن کر رضیہ بیگم کی آنکھوں میں اپنی بیٹی کے لیے اتنا پیار دیکھ کر اطمینان آ گیا۔ رخصتی کی تیاری شروع ہو گئی اور عائزل کا دل خوشی اور دکھ کے ملے جلے جذبات سے بھرا ہوا تھا۔ ایک طرف وہ اپنے نئے جیون کا آغاز کرنے جا رہی تھی تو دوسری طرف اپنی ماں اور اپنا گھر چھوڑنے کا غم تھا۔ احمد نے اس کا ہاتھ تھاما۔ پریشان مت ہو، میں ہمیشہ تمہارے ساتھ ہوں۔ اس کے ان الفاظ نے عائزل کو بہت حوصلہ دیا۔ وہ اپنی ماں کے گلے لگ کر روئی اور پھر احمد کا ہاتھ تھام کر ایک نئی زندگی کی طرف چل پڑی۔ جب عائزل رخصت ہو کر احمد کے گھر پہنچی تو اس کی آنکھیں حیرت سے کھلی کی کھلی رہ گئیں۔ وہ پورا گھر جو کسی محل سے کم نہیں تھا، پھولوں اور روشنیوں سے دلہن کی طرح سجایا گیا تھا۔ گھر کی تمام ملازمین اور رشتہ دار ان کے استقبال کے لیے قطاریں باندھے کھڑے تھے۔ احمد کی پھپھی نے عائزل کو بہت عزت اور محبت کے ساتھ گھر کے اندر لایا گیا۔ اسے ایسا لگ رہا تھا جیسے وہ کسی پرانی کہانی کی شہزادی ہو۔ اسے ان کے کمرے میں لے جایا گیا۔ کمرہ بھی گلاب اور موتیوں کے پھولوں سے سجا ہوا تھا اور اس کی خوشبو پورے ماحول کو مہکا رہی تھی۔ عائزل کو بیڈ پر بٹھا دیا گیا اور باقی سب لوگ کمرے سے باہر چلے گئے۔ وہ گھونگھٹ نکالے بیڈ پر بیٹھی احمد کا انتظار کر رہی تھی۔ اس کا دل ایسے دھڑک رہا تھا جیسے ابھی سینے سے باہر آ جائے گا۔ تھوڑی دیر بعد دروازہ کھلا اور احمد اندر داخل ہوا۔ اس نے دروازہ بند کیا اور دھیرے دھیرے چلتا ہوا بیڈ کے پاس آیا۔ وہ عائزل کے پاس بیٹھ گیا۔ عائزل نے اپنی سانس روک لی۔ احمد نے آہستہ سے اس کا گھونگھٹ اٹھایا۔ کیسی ہیں مسز احمد شیرازی؟ اس کی آواز میں محبت اور شرارت کھلی ہوئی تھی۔ ٹھیک ہوں،
आइजल ने धीरे से सरगोशी की। वैसे आज तो बालों में जेल नहीं लगाया। अहमद ने उसके चेहरे के करीब झुकते हुए कहा, कहीं ऐसा ना हो कि आप फिर से इन्हें खराब कर दें, क्योंकि अब मैं कोई टैक्सी ड्राइवर नहीं, आपका शौहर हूँ। उसका ताना सुनकर आइजल की हंसी छूट गई। उसने शौकी से अहमद के बालों को पकड़ लिया। लगता है अब मुझे पूरी जिंदगी आपका ये ताना सुनना पड़ेगा। अहमद ने हंसते हुए उसके हाथ अपने बालों से छुड़वाए और उसे अपनी बाहों में भर लिया। नहीं मेरी जान, वो ताना नहीं, वो लम्हा ही तो था जो तुम्हें और मुझे करीब लेकर आया। और तुम्हारी पहली झलक, तुम्हारा गुस्सा, तुम्हारी हिम्मत, उसने तो मुझे तुम्हारा दीवाना बनाया। मैं हमेशा से ऐसी ही लड़की से शादी करना चाहता था जो बहादुर हो, खुददार हो और जो सिर्फ मेरी हो। और देखो, मुझे तुम मिल गई। ये सुनकर आइजल की आंखें नम हो गईं। क्या आप सच में मुझसे इतनी मोहब्बत करते हैं? सच में बहुत ज्यादा मोहब्बत करता हूँ, तुम सोच भी नहीं सकती इतनी। अहमद ने उसके माथे को चूमते हुए कहा, तुम देखना, मैं तुम्हें इतनी खुशियां दूंगा कि तुम अपने सारे दुख भूल जाओगे। यह अहमद शिराजी अब सिर्फ तुम्हारा है, और अगर कभी कोई इसकी मोहब्बत के दरमियान आया, आयशा ने मासूमियत से पूछा, तो बस तुम खुशी खुशी उसे कबूल कर लेना। अहमद ने शरारत से जवाब दिया। यह सुनकर आयशा ने एक जोरदार मगर मसनूई घूंसा उसकी कमर पर रसीद किया। तो फिर मुझसे शादी क्यों की? उसकी हरकत पर अहमद ने एक बुलंद कहका लगाया, अरे बाबा, हमारे बच्चे की बात कर रहा हूँ, क्या तुम उसे भी बर्दाश्त नहीं करोगी? ये सुनकर आयशा शर्म से सुर्ख पड़ गई। उसने अपना चेहरा अहमद के सीने में छुपा लिया। अहमद ने मुस्कुराते हुए उसे मजबूती से अपनी बाहों में समेट लिया। उस रात उन दोनों ने एक दूसरे से अपनी मोहब्बत का इजहार किया और हमेशा साथ रहने का वादे किए। अगली सुबह जब आइजल की आंख खुली तो उसने खुद को अहमद की मजबूत बाहों के हिसार में पाया। सूरज की किरणें खिड़की से छनकर कमरे में आ रही थी और अहमद के चेहरे पर पड़ रही थी। सोते हुए वो बेहद मासूम लग रहा था। आइजल एक टिक उसे देखती ही गई। उसे अपनी किस्मत पर रश्क आ रहा था। कल तक वो एक आम सी लड़की थी और आज वो अहमद शिराजी की बीवी थी। उसकी मोहब्बत उसकी दुनिया थी। उसने आहिस्ता से खुद को उसकी गिरफ्त से आज़ाद करवाने की कोशिश की, मगर अहमद की नींद खुल गई। उसने आंखें खोले बगैर मुस्कुराते हुए उसे मजीद अपनी तरफ खींच लिया। गुड मॉर्निंग मिसेस शिराजी, उसने नींद में डूबी आवाज में कहा। गुड मॉर्निंग। आइजल शर्मा गई। अब छोड़े मुझे, मुझे उठना है। इतनी जल्दी क्या है, आज तो आपकी छुट्टी है। उसने आइजल के बालों से खेलते हुए कहा, छुट्टी होगी लेकिन घर के काम तो हैं, नाश्ता बनाना है, नाश्ते के लिए मुलाजिम है। तुम सिर्फ मेरी हो और तुम्हारा काम सिर्फ मुझसे प्यार करना है। उसने आइजल के कान में सरगोशी की तो आइजल का चेहरा हया से गुलनार हो गया। कुछ देर बाद वो दोनों तैयार होकर नीचे नाश्ते की मेज पर पहुंचे तो नुमान शिराजी पहले से मौजूद थे। उन्होंने दोनों को मुस्कुरा कर देखा। खुश रहो बेटा। उन्होंने आइजल के सर पर हाथ रखते हुए दुआ दी। आइजल को उनके रूप में अपने बाप की शफकत महसूस हुई थी। शादी के बाद के दिन किसी ख्वाब की तरह गुजर रहे थे और अहमद उसे हर खुशी दे रहा था जिसका वो तस्वुर कर सकती थी। वो उसे शॉपिंग पर ले जाता, महंगे तोहफे देता, लेकिन सबसे बढ़कर वो उसे अपना वक्त और बेपनाह मोहब्बत देता था। उसने रजिया बेगम को भी अपने ही घर में एक हिस्सा दे दिया था ताकि आइजल अपनी माँ से दूर ना रहे। आइजल ने भी खुद को नए माहौल में बहुत अच्छी तरह से ढाल लिया। वो घर को बहुत सलीके से संभालती और सबका बहुत ख्याल रखती। नुमान शिराजी भी अपनी बहू की सादगी और अच्छी अखलाक से बहुत ज्यादा मुतासर थे। उन्हें अपने बेटे के इंतखाब पर फख्र महसूस हो रहा था। एक शाम अहमद आइजल को एक सरप्राइज डिनर पर ले गया। वो शहर के सबसे महंगे रेस्टोरेंट्स में से थे। ये सब किस लिए? आइजल ने खुशी से पूछा। बस ऐसे ही, अपनी खूबसूरत बीवी के साथ कुछ वक्त गुजारने का दिल कर रहा था। अहमद ने उसका हाथ थामते हुए कहा। खाने के दौरान अहमद ने अपनी जेब से एक छोटी सी मखमली डिबिया निकाली। उसने उसे खोला तो उसमें हीरे की एक निहायत खूबसूरत अंगूठी थी। जी हाँ, ये तुम्हारे लिए। अहमद, उसकी क्या जरूरत थी? आप पहले ही मुझे इतना कुछ दे चुके हैं। मेरी मोहब्बत के सामने तो ये कुछ भी नहीं, इसे पहनो। अहमद ने खुद वो अंगूठी उसकी उंगली में पहनाई। आइजल की आंखों में खुशी से आंसू आ गए। आई लव यू अहमद। आई लव यू टू मेरी लड़ाका बीवी, उसने हंसते हुए कहा। उनकी जिंदगी मोहब्बत और खुशियों से भरपूर थी। वो एक दूसरे के लिए बने थे। उनकी मोहब्बत हर गुजरते दिन के साथ मजीद गहरी होती जा रही थी। अहमद अक्सर उसे छेड़ता, उसे पुराने वाक़े की याद दिलाकर तंग करता और आइजल मसनूई गुस्सा दिखाती। उनकी नोकझोंक उनके रिश्ते की खूबसूरती थी, लेकिन वो नहीं जानते थे कि उनकी इन खुशियों को किसी की नजर लगने वाली। अहमद के खानदान में उसकी एक कजन सारा भी थी जो बचपन से अहमद को बहुत पसंद करती थी और उससे शादी के ख्वाब देखती थी। जब उसे अहमद की शादी का पता चला तो वो हसद की आग में जल उठी और उसे ये बिल्कुल बर्दाश्त नहीं हुआ कि अहमद ने एक मामूली सी लड़की को उस पर तरजीह दी है। इसने दिल ही दिल में ये फैसला कर लिया कि वो इन दोनों को अलग करके रहेगी। वो एक मौके की तलाश में थी और जल्दी से वो मौका मिलने वाला। तकरीबन 1 साल गुजर गया। आइजल और अहमद की मोहब्बत का फल उनकी गोद में खूबसूरत बेटे की सूरत में आ चुका था। उन्होंने उसका नाम ज़यान रखा था।
ریان کے آنے سے ان کی خوشیاں دگنی ہو گئی تھی۔ نعمان شرازی بھی اپنے پوتے کے ساتھ کھیل کر بہت خوش ہوتے تھے، مگر سارا کی حسد کی آگ بجھنے کے بجائے بھڑک چکی تھی۔ وہ اکثر ان کے گھر آتی اور آئزل سے بہت میٹھا بن کر ملتی، مگر اس کے دل میں زہر بھرا ہوتا۔ وہ مسلسل ایسی چال چلنے کی کوشش کرتی تھی جس سے آئزل احمد کی نظروں میں گر جائے۔ ایک دن جب احمد آفس سے آیا تو آئزل زیان کے ساتھ کمرے میں تھی۔ سارا ان کے گھر آئی تھی، وہ سیدھا آئزل کے کمرے میں گئی۔ کیسی ہو بھابھی؟ اور میرا شہزادہ کیسے؟ اس نے زیان کو گود میں اٹھاتے ہوئے کہا۔ ٹھیک ہے سارا، تم سناؤ، آئزل نے مسکرا کر جواب دیا۔ باتوں باتوں میں سارا نے کہا، بھابھی آپ بہت خوش قسمت ہیں کہ آپ کو احمد بھائی جیسے شوہر ملا۔ وہ آپ سے کتنی محبت کرتی ہیں، ورنہ کچھ لوگ تو شادی کے بعد بھی اپنی پرانی محبتوں کو نہیں بھول پاتے۔ اس نے یہ بات بہت معصومیت سے کہی، مگر اس کا اشارہ گہرا تھا۔ آئزل کو اس کی بات عجیب لگی۔ کیا مطلب؟ کچھ نہیں بھابھی، بس ایسے ہی کہہ رہی۔ سارا نے بات ٹال دی، لیکن وہ آئزل کے دل میں شک کا بیج بو چکی تھی۔ اگلے کچھ دنوں تک وہ آئزل کے کان بھرتی رہی۔ اس نے چھوٹی چھوٹی کہانیاں سنائیں کہ احمد کی زندگی میں شادی سے پہلے کوئی لڑکی تھی جس سے وہ بے پناہ محبت کرتا تھا اور اب بھی شاید اسے یاد کرتا ہے۔ آئزل ان باتوں پر یقین نہیں کرنا چاہتی تھی، مگر سارا نے اتنی صفائی سے جھوٹ بولا کہ آئزل کے دل میں وہم سا پیدا ہونے لگ گیا تھا۔ ایک دن سارا اپنی آخری چال چلی۔ اس نے کچھ پرانی تصویریں جن میں وہ اور احمد کسی فیملی فنکشن میں ساتھ کھڑے تھے فوٹو شاپ کر کے اس طرح بنوائیں جیسے وہ دونوں بہت قریب ہوں۔ اس نے وہ تصویریں ایک لفافے میں ڈال کر آئزل کے نام سے گھر بھجوا دی۔ جب آئزل نے وہ تصویریں دیکھی تو اس کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ اسے لگا جیسے اس کا دل بند ہو جائے گا۔ اسے سارا کی ساری باتیں سچ لگنے لگی۔ اسے لگا کہ احمد نے اسے دھوکہ دیا ہے۔ شام کو جب احمد گھر آیا تو آئزل کا رویہ بہت بدلا ہوا تھا۔ وہ اسے ٹھیک سے بات ہی نہیں کر رہی تھی۔ احمد نے وجہ پوچھی تو وہ پھٹ پڑی۔ اس نے وہ تصویریں اس کے منہ پر دے ماری۔ یہ کیا ہے احمد؟ یہ دھوکہ کیوں دیا مجھے؟ اس کی آنکھوں سے آنسو بہ رہے تھے۔ احمد نے تصویریں دیکھی تو دنگ رہ گیا۔ آئزل یہ جھوٹ ہے، کسی نے ان تصویروں کے ساتھ چھیڑ چھاڑ کی ہے، تم میری بات پر یقین کرو۔ میں کیسے یقین کروں؟ آپ کی کزن سارا نے مجھے سب کچھ بتا دیا ہے۔ احمد کو ساری کہانی سمجھ آ گئی، اسے سارا پر شدید غصہ آیا۔ آئزل سارا تم سے حسد کرتی ہے، وہ میں الگ کرنا چاہتی ہے۔ میری زندگی میں تمہارے علاوہ کبھی کوئی نہیں آیا اور نہ ہی کبھی کوئی ہوگا۔ مگر آئزل کا دل ٹوٹ چکا تھا، وہ کچھ بھی سننے کو تیار نہیں تھی۔ وہ روتی ہوئی اپنا اور زیان کا سامان پیک کرنے لگی۔ میں اب یہاں ایک پل نہیں رہوں گی۔ احمد نے اسے روکنے کی بہت کوشش کی مگر وہ نہیں مانی۔ وہ زیان کو لے کر اپنی ماں کے پاس چلی گئی۔ احمد ٹوٹ کر رہ گیا۔ اس نے سارا کو فون کیا اور اس پر خوب غصہ کیا۔ سارا نے پہلے تو انکار کیا، لیکن جب احمد نے ثبوت دکھانے کی دھمکی دی تو اس نے اپنا گناہ قبول کر لیا۔ احمد فوراً نعمان شرازی کے پاس گیا اور انہیں ساری حقیقت بتائی۔ نعمان شرازی بھی یہ سن کر بہت غصے ہوئے۔ انہوں نے فیصلہ کیا وہ خود جا کر اپنی بہو کو منا کر واپس لائیں گے۔ اگلے دن احمد اور نعمان شرازی رضیہ بیگم کے گھر پہنچے۔ انہوں نے آئزل کو ساری حقیقت بتائی اور سارا ریکارڈ کی ہوئی گفتگو بھی سنائی جس میں وہ اپنا جرم قبول کر رہی تھی۔ سچ جان کر آئزل کو اپنی غلطی پر شدید پچھتاوا ہوا۔ اس وقت پر غصہ آیا کہ اس نے اپنے شوہر کی محبت پر شک کیا۔ وہ احمد سے نظریں نہیں ملا پا رہی تھی۔ مجھے معاف کر دے احمد، میں نے آپ پر بہت شک کیا۔ وہ روتے ہوئے بولی تو احمد نے آگے بڑھ کر اسے اپنے سینے سے لگا لیا۔ کوئی بات نہیں، غلطی تمہاری نہیں حالات کی تھی، بس آئندہ مجھ پر بھروسہ رکھنا۔ ہماری محبت ان سازشوں سے بہت مضبوط ہے۔ اس رات جب وہ واپس اپنے گھر آئے تو کمرے میں ایک عجیب سی خاموشی تھی۔ آئزل اب بھی خود کو قصوروار سمجھ رہی تھی۔ احمد اس کے پاس آیا اور اس کا چہرہ اپنے ہاتھوں میں تھام لیا۔ اب بھی ناراض ہو؟ آئزل نے نفی میں سر ہلایا۔ تو پھر یہ خاموشی کیسی؟ اس نے آئزل کے آنسو پہنچے، پھر اس نے شرارت سے کہا، ویسے غصے میں تم آج بھی ویسی ہی لگتی ہو جیسی پہلی بار لگی تھی، بس فرق یہ ہے کہ تب تم نے میرے بال پکڑ لیے تھے اور آج میرا دل پکڑ لیا ہے۔ اس کی بات سن کر آئزل کے لبوں پر مسکراہٹ آ گئی۔ احمد نے اسے اپنی باہوں میں سمیٹ لیا۔ اس نے آئزل کی شرٹ کے بٹن کھولے اور اپنا ہاتھ اس کی پشت پر رکھتے ہوئے اسے مزید قریب کیا۔ اس نے اپنے لب اس کی گردن پر رکھ دی اور آئزل نے سکون سے اپنی آنکھیں موند لیں۔ ان کی محبت ہر آزمائش سے گزر کر مزید کندن بن چکی تھی۔ کچھ دیر بعد جب وہ لوگ الگ ہوئے تو زیان جو پاس سے سو رہا تھا رونے لگا۔ آئزل نے اسے اٹھا کر بیڈ کے درمیان لٹایا۔ احمد نے زیان کو اٹھا کر سائڈ پر کیا۔ یاد ہے تم نے پوچھا تھا کہ اگر ہماری محبت کے بیچ کوئی آئے تو میں نے کہا تھا خوشی سے قبول کر لینا، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں تھا کہ تم اسے ہمارے بیچ میں سلا دو۔ اس بات پر آئزل کھلکھلا کر ہنس پڑی۔ ان کی ہنسی پورے کمرے میں گونج رہی تھی جو ان کی لازوال محبت اور خوشیوں بھری زندگی کا اعلان کر رہی تھی۔